ایگزیکیوٹ ہوئی. ٹھیک، زبردست زبردست. اب آپ نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکنڈ کمنگ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سیکنڈ کمنگ ہے، یہاں تک آپ نے مانا ہے. میرا سوال آنے لگا ہے. نہیں، میں سوال نے آنے لگا. عامر بھائی، میں آپ کو کریکٹ کر دوں، میں نے ان کو مطلب اس طرح سے نہیں ری انکارنیشن ٹائپ کچھ نہیں کہا. میں مانتا ہوں نہیں کہ ریفلیکشن ہے جی، کوالٹیز سے نہیں ہیں. نہیں، جی جی دیکھیے ری انکارنیشن کی بات نہیں میں کر رہا، سیکنڈ کمنگ جو کہ کلیم ہے، بعثت ثانی، ٹھیک ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، یہ عقیدہ ہے. ایک محمد بن عبداللہ آئے علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور مدینہ، خاتم النبیین، اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی آئے، وہی جو مکہ اور مدینہ میں آئے تھے، نعوذ باللہ ہمارے لیے وہ مرزا غلام قادیانی تھے. اب میرا سوال آنے لگا ہے. سوال یہ ہے، کیا یہ عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بعثتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک کسی ایک بھی مسلمان کا یہ عقیدہ رہا ہے؟ کسی ایک بھی مسلمان کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بار بعثتیں ہوں گی؟ جی احمد بھائی. جی. میں جو مجھے آپ کا سوال سمجھ آیا، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عقیدہ ایسا رہا ہے اسلام میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوبارہ بعثت ہوگی، یہ سوال ہے؟ نہیں، دوبارہ سن لیں سوال، وہ میرا اس سے اگلا تیسرا سوال ہوگا. ابھی میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے جا رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بیچ میں امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی بعثت ثانی ہوگی؟ جی، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ تو قرآن میں بات ہے، سورہ جمعہ میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، سن لے ذرا، میرا سوال بڑا اسپیسیفک تھا، میں اس لیے قرآن اور سنہ پہ نہیں بات کی. میں نے آپ جی، سے میں سوال پوچھا عقیدہ اسپیسیفک. قرآن سے آتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ مانتا میں ہوں نے کہ یہ سن لے بات ذرا ایک منٹ سن لے، آپ میرا کہہ رہے ہیں سوال کہ سنیں. رہی. جی میں جی نے آپ سے احمد بھائی سنیں ذرا، توجہ کریے گا. میں نے آپ سے یہ نہیں جی. پوچھا عقیدہ کہاں سے آتا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ٹائم ڈیوریشن ہے، اس میں کسی مسلمان کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہوگی؟ جی. جی، مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن میں، جہاں سے میں تو اپنے قرآن سے لیتا ہوں، قرآن میں رہا ہے میرا پہلے سوال دن سے. احمد بھائی میرا سوال پھر اسپیسیفک ہے. میں تب تک آپ کو ٹوک کے دوبارہ ڈائریکٹ کرتا رہوں گا اس چیز کی طرف جب تک آپ میرے سوال کی طرف توجہ نہیں کریں گے. آپ عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں، عقیدہ کیسے آتا ہے، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کا اس ٹائم ڈیوریشن کے درمیان یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہونی ہے؟ یہ عامر بھائی، اس کا مجھے آئی جینوئنلی ڈو ناٹ نو کہ باقیوں کا کیا عقیدے رہے ہیں. میں اتنا اس معاملے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں اپنی لیے جو میں نے ٹھیک ہو لاجک بنایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں پہلے دن سے ہے، تو میں اس لیے مانتا ٹھیک ہوں. ہو گیا ٹھیک ہو گیا. یہ چیز نکل کر سامنے آئی. امتیاز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک جملہ مکمل کر کے پھر امتیاز بھائی آپ بھی اس میں اپنا ضرور بات کیجیے گا. یہ چیز نکل کر سامنے آئی ہے کہ احمد بھائی کے نالج کے اکارڈنگ، آبویسلی وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب کے پاس یہی نالج ہے. احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نالج میں نہیں ہے کہ کسی ایک مسلمان کا بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ڈیوریشن کے اندر یہ عقیدہ رہا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوگی. یہ کسی کا عقیدہ اکارڈنگ ٹو ان کے نہیں ہے. عامر اب بھائی، اگلا ویری سوال میں کائنڈلی کروں آپ گا. مجھے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ذرا کلیئر کر دوں. میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کا ہے یا نہیں ہے. ایک منٹ. یہ نہیں کہا کہ کسی کا ٹھیک، نہیں ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. عامر بھائی میں چلے عامر میں بھائی میں کنفرم کرا دیتا ہوں. جی جی عامر بھائی میں یہ حوالہ پڑھ کے کنفرم نہ کر دوں؟ بالکل بالکل. یہ جناب سنیے گا احمد بھائی. قدرتی بات ہے. یہی حوالہ میں دکھانے لگا تھا. اچھا اسکرین پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی اچھا سنیں. احمد بھائی سنیے گا توجہ کے ساتھ. آج تک کے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان نہیں کی
اور نہ ہی اس حقیقت سے حضرت مسیح موعود سے پہلے کوئی شخص واقف اور شناسہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں۔ لیں تمام دنیا اسلام میں صرف آپ یعنی مرزا غلام قادیانی ہی کا ایک وجود ہے جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار آپ کی 2 بعثتوں کی حیثیت سے کیا۔ الفضل قادیان 24 جنوری 1931۔ جی عامر بھائی پیج نمبر بن جائے گا 10، ٹھیک ہے جی، 10۔ جی جی پیج نمبر 10 بن جائے گا۔ اچھا احمد بھائی آپ نے دیکھا اب تو آپ کو ہماری طرف سے نالج پہنچ گیا نا کہ کسی کا بھی نہیں تھا اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ عامر بھائی سوری میں حوالہ آپ ذرا رکھ دیں گے، میں ذرا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کس کا ہے، میں نے یہ دیکھا میں نہیں، اوریجنل آپ یا دوبارہ پڑھ دیں گے۔ میں اوریجنل سکین نکالتا ہوں۔ جی امتیاز جی بھائی آپ ایک یہ منٹ دیں پڑھ گے لیں، ذرا؟ اصل بھی آ جاتا ہے، یہ پڑھ لیں، یہ لیں میں نے دوبارہ ڈسپلے کر دیا، پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے اس کی امتیاز بھائی اسکرین تھوڑا شاٹ سا لے لی، میں تھوڑا اس سا کو اور لکھوں بڑا گا کر آگے۔ دیں اس کو۔ اچھا جی میں جی کرتا ہوں بھائی۔ اوریجنل سکین دکھا دیں جی، جی یہ دیکھیں جی اوریجنل سکین، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الفضل آپ کے سامنے میں زوم کر رہا ہوں، الفضل اخبار ہے 24 جنوری 1931، ٹھیک ہے جی، پیج نمبر 10 ہے، اور یہ تقریر ہے جناب مولوی غلام رسول صاحب راجی کی۔ یہ بیعت کی تھی انہوں نے ابتدا میں 1800 میرے خیال سے 1890 کے اندر نا ابتدائی طور پر ہی بیعت کر کے یہ ساتھ جڑ گئے تھے۔ یہ دیکھیں نیچے یہ تقریر کرتے ہوئے جلسہ سالانہ 1930 میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، وہی عبارت ہے، یہ دیکھ لیں، یہ اسکرین شاٹ آپ نے لینا ہے، آپ یہ لے لیں، وہی عبارت تھا ٹائم بچانے کے لیے جو امتیاز بھائی نے پڑھ دی ہے، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے بھائی، اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے؟ جی جی میں نے لے لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ یہ سوال میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ریزن پتہ کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک شخص نہیں ہے جو قرآن سے حدیث سے یہ عقیدہ اخذ کر پایا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، 2 بعثتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تک امت یہ تو مانتی رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، امت یہ تو مانتی رہی ہے کہ امام مہدی آئیں گے، مگر جس شخص پر ایمان لائے تھے، جس شخص پر ایمان لائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہی کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دوسری بار بھی آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا عقیدہ، اتنا بڑا کہ محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکنڈ کمنگ ہے، کسی ایک کو بھی یہ خبر نہیں تھی اکارڈنگ ٹو الفضل اخبار۔ احمد بھائی اب ہمارا اگلا سوال آئے گا، مگر اس پر میں چاہ رہا ہوں امتیاز بھائی کچھ ٹیک دینا چاہتے ہیں، ضرور دیں۔ جی جی عامر بھائی جزاک اللہ، صرف انشاءاللہ ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اگر شمس بھائی بھی کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ عامر بھائی دیکھیے ذرا بات کو سنیے گا، قرآن کریم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ میرے بعد احمد نبی نے آنا ہے، سورہ صف کی آیت کے مطابق۔ اب سنیے گا بات توجہ سے، مرزا غلام قادیانی کا یہ کہنا کہ یہ بشارت ان کے بارے میں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت کی تو بات نہیں کر رہے بلکہ دوسری بعثت کی بات کر رہے، جو کہ مرزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت دکھاؤ جہاں پہ انہوں نے پہلی بعثت کا ذکر کیا ہو، یعنی محمد ابن عبداللہ کے طور پہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ سنیں بات توجہ سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح بخاری میں فرمایا کہ میں خدا کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اب مرزا کہتا ہے کہ یہ ابن مریم میں ہوں، تو مرزا غلام قادیانی کی منطق سے یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہے تھے تو اصل میں اپنے دوسری بار آنے کی بات کر رہے تھے۔ ذرا بات پہ غور کریں، کیا کوئی سینس بنتی ہے کہ آپ جب یہ فرما رہے ہیں کہ مرزا کہتا ہے کہ میں ابن مریم بھی ہوں اور ساتھ کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ میں دوسری بعثت بھی ہوں، یعنی آپ جب فرما رہے ہیں حدیث میں کہ خدا کی قسم ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، تو مرزا کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اصل فرما رہے تھے کہ میں دوسری دفعہ آؤں گا۔ ذرا سوچیں اس بات کے بارے میں۔ جی عامر بھائی سوری جسٹ دس مارننگ انشاءاللہ۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ احمد بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیے؟ شمس الدین بھائی جی۔ میرا خیال ہے امتیاز بھائی کا سوال تھوڑا سا مشکل ہے احمد بھائی کے لیے۔
تو میرا خیال ہے ان کو جو عامر حق بھائی نے سوال کیا اسی پہ ذرا فوکس کریں. یہ سوال آپ نے بہت مشکل کر دیا ہے. ہاں اور وہ خود ہی ہاں اقرار کر رہے ہیں کہ میں کوئی ان کا مربی نہیں ہوں، کوئی بڑا نہیں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ احمد صاحب آپ اس امتیاز صاحب کے سوال کو بٹ کر دیں اور جو سوال آپ سے کیا ہے عامر حق بھائی نے اس پہ فوکس رکھیں اور اس کا جواب دیں. جی زبردست ہو گیا، جزاک اللہ شمس الدین بھائی. اچھا احمد بھائی، یہ جو سوال ہم نے رکھا تھا نا، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے بریف کر دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ اس کا جواب دے دیں تاکہ لنک جڑ جائے نا، ایسا نہ آپ کو لگے کہ گیپ آیا تو مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آیا. یہ سوال جو آپ کے سامنے احمد بھائی رکھا تھا نا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوریشن بیچ میں آئی ہے اس میں یہ عقیدہ کسی کا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک ریزن تھی. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر ایمان لانا مومن ہونے کی شرط ہے جماعت قادیانیہ کے کلیم کے مطابق. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے امامت کا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، گزر چکے ہیں، اور جتنے عقائد ہیں، جتنی تعلیمات ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے شرط تھیں یا آج بھی شرط ہیں مسلمان ہونے کے لیے، وہ تعلیم اپنی کمپلیٹ اور سیکیور فارم کے اندر، پریزرو فارم کے اندر موجود تھی. میرا سوال یہ ہے احمد بھائی کہ اگر یہ عقیدہ نجات کا باعث تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھینک یو سو مچ، یہ سامنے آ گیا کرامت الصادقین روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 62، مگر وہ باتیں جو ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے، یاد رکھنا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مرزا صاحب اس وقت آئے نہیں تھے تو قبول کرنے کی تو بات نہیں ہو سکتی، نہیں، جاننے سے، ویری انپورٹنٹ پوائنٹ، قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانے میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی ہیں. احمد بھائی سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا عقیدہ تھا کہ آپ کو قرآن سے نظر آ گیا ان 1300 سالوں کے اندر، کسی کو، بچوں کو، بڑوں کو، اسکالر کو، مجددین کو، مصلحین کو، جو کہ مرزا صاحب کے بقول مسلمان تھے کیونکہ وہ چیزیں موجود تھیں، کسی ایک کو نظر نہیں آیا، آپ نے بھی مان لیا اور حوالہ بھی آ گیا. احمد بھائی کیا کہیں گے؟ عامر بھائی میں وہ حوالہ جا کے دیکھوں گا. آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات کی ہے جو آپ نے الفضل میں دکھائی ہے. پھر وہ بات انہوں نے نہیں، جو مجھے انڈرسٹینڈ، آپ نے یہ کہا ہے ابھی 2 منٹ پہلے، میں آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا ہوں. نہیں، یہ زیادتی نہ کرے، میں نے اوریجنل سکین دکھا کے احمد بھائی ایسے نہ کریں. آپ بتا دیں کہ کنہوں نے یہ کہا ہے جو الفضل میں بات ہوئی ہے. احمد بھائی آپ تو پکے ڈیبیٹر نکلے. ٹھیک ہے، نہیں، میں واقعی آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو جناب اپنی مولوی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں. میں نے بتایا تھا حوالہ اوریجنل سکین کا. عامر بھائی یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اپنے سارے ہتھیار استعمال کرو اور کہو کہ میں فوجی نہیں ہوں. ہاں یہ بھی ٹیکنیک ہے جی. اچھا، یہ احمد بھائی جب میں نے ریفرنس پیش کیا تھا اوریجنل سکین کا تو میں نے زوم کر کے دکھایا تھا مولوی غلام رسول، اور میں نے بتایا تھا کہ کس ڈیٹ کو بیعت کی تھی. اتنی ڈیٹیل میں نے بتائی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب، میں نے آپ کے سامنے کہا جلسہ سالانہ کے اندر الفضل، اور الفضل کیا اخبار ہے اور امتیاز بھائی آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی دوبارہ دکھا دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو. ہاں، وہ خلیفہ وقت کی آواز ہے اور جماعت احمدیہ کا تاریخی ماخذ ہے، ہسٹوریکل سورس، بنیادی ماخذ، بیسک سورس ہے ٹو نو اباؤٹ دا ہسٹری آف جماعت احمدیہ. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. 2 اگست 2024 کا الفضل ہے، اس میں الفضل کو اخبار کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا. یہ وہ اخبار ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو احمد بھائی اب یہ واپس آ جاتے ہیں، یا آپ پیش کر دیں، چلیں 1 منٹ کے لیے یہ بھی بات مان لیتے ہیں. احمد بھائی آپ کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کیونکہ آپ ڈیبیٹر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم آپ کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب نے نہیں کہا ہوا، تو پھر آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ مرزا صاحب سے پہلے کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو. پیش کر دیں. جی یہ آپ نے، عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو بھی بات فرمائی ہے یہ ایگزیکٹلی یہی میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا. میں جب آپ کو وہ امتیاز صاحب ہنس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سارے ہتھیار استعمال کر رہا ہوں، میں جینوئنلی، میں ڈیبیٹر نہیں ہوں بھائی، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں اوبیسلی کیونکہ میرا یہ ایمان ہے تو ظاہری بات ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا کہ بھائی یہ اس وجہ سے ہے. تو اس میں واپس جا کے یہ دیکھوں گا کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی میرے سے پہلے
کسی کا بھی یہ ایمان نہیں تھا، میں نے پہلی دفعہ بتایا، یا ہو سکتا ہے کہ علماء یا پہلے جو بزرگ گزر چکے ہیں وہ سوچتے ہوں کہ احمد بھائی میں آپ کو سوری عامر بھائی آپ مجھے کاٹ رہے ہیں، میں احمد آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوں، میں آپ کو ڈیبیٹ تو نہیں کر رہا جس طرح سے آپ نے نہیں آپ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں اسی لیے کاٹ رہا ہوں. اگر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے پھر نہ ٹوکتا. آپ چوز کر لیں اس لیے کیونکہ ہم ایک بردرلی چٹ چیٹ کر رہے ہیں، فرینڈلی چٹ چیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے ٹوک دیا. دیکھیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے دیکھنا پڑے گا، تو پھر ایسے کرتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈراپ. اب ہم آپ سے اگلا سوال پوچھیں گے.